السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس مہینہ میں نیک کام کرنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس مہینہ میں گناہ کرنے سے ممانعت کی وجہ کیا ہے۔ تفصیل کے لیے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ محرم الحرام کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، سو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم یعنی گناہ نہ کرو۔ حدیث نبوی کے مطابق ان حرمت والے مہینوں میں سے 3 مہینے متصل ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک جدا ہے رجب۔ مذکورہ آیت مبارکہ و حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ محرم شریف بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم یعنی گناہ نہ کرو۔ ہر چند کے کسی مہینہ میں بھی گناہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ مہینے چونکہ حرمت والے ہیں، اس لیے ان مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ شدت سے ممنوع ہے اور زیادہ برا ہے، اور سزا کے اعتبار سے بھی بڑا ہے۔ سو جو شخص حرمت والے مہینوں مثلاً ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں یا حرمت والی جگہ مثلاً حرم مکہ اور حرم مدینہ میں برا کام کرے گا، اس پر مواخذہ بھی زیادہ ہوگا، اور اگر ان حرمت والے مہینوں اور حرمت والی جگہوں میں نیکی کرے گا، اس کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں اور دوسری جگہوں کی بنسبت زیادہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں، پس ان سب مہینوں میں گناہوں سے بچو، خصوصاً ان 4 مہینوں میں کہ یہ حرمت والے ہیں اور ان کی بڑی حرمت ہے، اور ان مہینوں میں گناہ سزا کے اعتبار سے اور نیکیاں اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینہ کی، اور نہ کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں۔ اس کی نظیر یہ آیت بھی ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ: اور جو اس یعنی مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا، ہم اس کو دردناک عذاب چھکائیں گے۔ ان آیات اور احادیث سے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ حرمت والے مہینوں اور حرمت والی جگہوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور ان حرمت والے مہینوں اور جگہوں میں گناہوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ان مہینوں کی حرمت کے 2 مفہوم ہیں، ایک یہ کہ ان میں جنگ کرنا حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مہینے متبرک اور قابل احترام ہیں، ان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ اور برائیوں کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ پہلا مفہوم کہ ان میں جنگ کرنا حرام ہے اکثر علماء کے نزدیک منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا مفہوم کہ یہ قابل احترام اور متبرک ہیں ابھی بھی شریعت میں باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔